السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجماعت والامامۃ، سبق نمبر ہے 87، سبق نمبر 87۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجۃ فإذا صلی وحدہ فلیصلی کیف یشاء، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرائے تو اسے چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، یعنی ہلکی قرات کرے، زیادہ لمبی قرات نہ کرے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والوں میں، مقتدیوں میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ہاں، جب اکیلے میں نماز پڑھے تو پھر جتنا دل چاہے، جس طرح دل چاہے وہ کرے، یعنی اکیلے میں نماز پڑھتے ہوئے جتنی لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امامت کراتے ہوئے لمبی قرات میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جماعت میں ہر قسم کے لوگ شریک ہیں، سب کی ضروریات اور حاجات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اکیلا نماز پڑھنے والا جتنی لمبی قرات، جتنا لمبا قیام، جتنا لمبا رکوع سجود کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد امام مسجد نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب پیارے نبی نماز پڑھاتے، پیچھے بچے زیادہ رونے لگتے تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے، کیوں کہ ان بچوں کی مائیں وہ پریشان نہ ہوں۔ اگلی حدیث، عن عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال ابی جئتکم من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين، رواہ البخاری و ابو داود والنسائی۔ جناب عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے پاس نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں، اور پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور امامت ایسا شخص کرائے جو قرآن پاک کا زیادہ پڑھنے والا، یعنی جس کو قرآن مجید زیادہ حفظ ہو۔ تو عمر نے کہا کہ میری قوم نے دیکھا کہ مجھ سے، یعنی عمر بن سلمہ سے زیادہ کوئی دوسرا قرآن کا حافظ نہیں، تو میری قوم نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا، اور اس وقت میں میری عمر 6 یا 7 برس کی تھی۔ جناب عمر کے والد یہ فتح مکہ کے بعد اپنی قوم کے آنے والے وفد میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے فتح مکہ کا اسی طرح انتظار کر رہے تھے
جس طرح باقی ماندہ عرب منتظر تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور اہل عرب کو یہ خوب معلوم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور برحق ہیں، تو یہ لوگ پے در پہ اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النصر کے اندر ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیے، انہ کان توابا، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد اور فتح، اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اور چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہوا تو لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ انہی اسلام قبول کرنے والوں میں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بستی والے بھی تھے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ان اسلام قبول کرنے والوں سے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو اذان کہو، اور جو قرآن کا زیادہ حافظ ہے وہ قرآن مجید کا زیادہ حافظ لوگوں کی امامت کرائے۔ اب جناب عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کیسے زیادہ یاد تھا، تو جناب عمر خود بیان کرتے ہیں، ہماری رہائش یا ہماری بستی ایسے مقام پر تھی جہاں سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے اور واپس جانے والے لوگ وہاں سے گزرتے، تو یہ لوگ گزرنے والے بتایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے۔ عمر فرماتے ہیں، میں چونکہ اچھے حافظے والا بچہ تھا تو گزرنے والے مسلمانوں سے قرآن مجید سن کر کافی حصہ میں نے یاد کر لیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کم عمر نابالغ بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے۔ کم عمر نابالغ بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ 6 یا 7 برس کے تھے اور اس کو اس کی قوم نے امام بنا دیا۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں یہ بھی ہے کہ جناب عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے تو ان کی شلوار یا دھوتی وغیرہ جو بھی تھی پھٹی ہوئی تھی، اور ان کے مقتدیوں نے اسے ایک سوٹ کپڑوں کا ایک جوڑا تیار کر کے دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام صاحب کی خدمت کرنا بھی باعث سعادت ہے۔ بہرحال حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 6-7 سال کا بچہ بھی جو کہ آلریڈی بالغ نہیں ہوتا وہ بھی امامت کرا سکتا ہے، چاہے نماز پنجگانہ ہو یا نماز تراویح ہو۔ الحمدللہ اس حدیث پر بھی اہل الحدیث کا یہ عمل ہے کہ اہل الحدیث کے ہاں کم عمر نابالغ بچے بھی امامت کراتے ہیں، بھلے وہ نماز پنجگانہ ہو یا نماز تراویح ہو۔ امام حسن بصری، امام شافعی اور اہل الحدیث اسی کے قائل ہیں۔ اگلی حدیث، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ تعالی فإن كانوا فی القراءۃ سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء
فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَفِي رِوَایَةٍ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا امام ایسا آدمی ہو جو قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا یعنی حافظ ہو۔ اگر حفظ قرآن میں سب برابر ہیں تو پھر امام وہ بنایا جائے، وہ امام بنے جو سنت نبوی کا زیادہ علم رکھتا ہو۔ اگر سنت کے علم میں بھی برابر ہیں تو پھر وہ امام بنے جس نے ہجرت پہلے کی ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر وہ امام بنے جس نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عمر جس کی زیادہ ہو، اور فرمایا کوئی آدمی کسی کے دائرہ اقتدار میں یعنی کسی کی امامت کی جگہ میں امامت نہ کرائے، اور نہ اس کے گھر میں اس کی مخصوص نشست پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے امام کے لیے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ امامت کرانے کے لیے یہ اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو زیادہ حافظ قرآن، اچھا قرآن پڑھنے والا، زیادہ قرآن کا حافظ ہو۔ اسی طرح جو زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو۔ اسی طرح جس نے پہلے ہجرت کی ہو۔ اسی طرح جو اسلام قبول کرنے میں پہل کیا ہوا ہو یا عمر کے اندر زیادہ ہو۔ اور فرمایا کسی کی امامت کی جگہ میں امامت، کسی کے بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھنا اس کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں، وہ وصف ہیں جو نبی علیہ السلام نے امام کے تعلق سے بتلائے۔ اس کے مقابلے میں فقہ حنفی نے کیا کہا؟ امام وہ بنایا جائے جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو۔ فقہ حنفی کہتی ہے امام وہ بنایا جائے جس کا عضو تناسل شرمگاہ چھوٹی سائز کی ہو، جبکہ یہ شرائط یا یہ اوصاف مردود ہیں امامت کے لیے۔ جیسا کہ پیچھے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہما کی روایت گزری، امام کم عمر ہو، نابالغ ہو تو بھی درست۔ امام کو قرآن مجید زیادہ یاد ہو، یا زیادہ اچھا حافظ ہو، قاری ہو، سنت کا علم زیادہ ہو، ہجرت میں پہل کرنے والا ہو، یا عمر کے اندر یا اسلام قبول کرنے میں پہل ہو، اور عمر کے اندر بزرگ ہو، بڑی عمر کا ہو۔ تو فقہ حنفی نے اس کے مقابلے میں جو اوصاف بیان کیے، امام کی بیوی خوبصورت ہو، امام کا عضو تناسل چھوٹا ہو، تو یہ فقہ حنفی کے بیان کردہ اوصاف مردود ہیں۔ چھوٹی عمر کا امام امامت کرا سکتا ہے، قرآن زیادہ ہو، اور اسی طرح دیگر اوصاف جو حدیث میں بیان ہوئے۔ وَلِابْنِ ماجہ من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ۔ اور ابن ماجہ میں جناب جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اس سلسلے میں امامت کے تعلق سے، اس میں کہ کوئی عورت کسی مرد کی امام نہ بنے، اور نہ کوئی دیہاتی کسی مہاجر کی امامت کرائے، اور نہ کوئی فاجر کسی مومن کا امام بنے۔ یہ روایت سندن نہایت ہی کمزور ہے، یعنی یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ہاں دیگر صحیح آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی،
اور جہاں تک فاسق فاجر کا تعلق ہے تو اس کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا سوائے کسی عذر اور مجبوری کے، اور عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ ہاں، مرد جو ہے وہ عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے اور عورت عورتوں کی بھی امامت کرا سکتی ہے، فقط اتنا ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال رکھ کر نماز پڑھائے، لمبی لمبی قرات کرنے سے گریز کیا جائے۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کم عمر نابالغ بچہ بھی لڑکا امامت کرا سکتا ہے، اور امام کے اوصاف یہ ہیں کہ زیادہ قرآن پاک کا حافظ ہو، جیسے عمر بن سلمہ تھے، اور سنت کا زیادہ جاننے والا ہو، اور اسی طرح مہاجر ہونے میں پہل ہو، اسلام لانے میں پہل ہو، یا بڑی عمر کا ہو۔ کوئی کسی کی نماز کی جگہ پر امامت نہ کرائے، نہ کسی کے خاص نشست گاہ پر بیٹھے، الا یہ کہ اس کی اجازت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔